بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وزیر اعظم کا کانفیڈنس دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ معاشی خوشحالی میں ہم نمبر 1 ہیں اور امریکہ سے ہم کم و بیش آگے نکل چکے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ریاست ہم بن چکے ہیں اور راوی چین ہی چین لکھتا ہے، اور ایسی ریاست ہے ہم جہاں کوئی شاید کتا بھی بھوکا نہیں سوتا۔ تو خان صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے جو کرکٹ کی وجہ سے ان میں آئی ہے کہ ناکامیوں کے باوجود وہ شرمندہ نہیں ہوتے۔ ایک میچ ہارا تو شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اگلے میچ کا انتظار کریں گے۔ تو خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی حکومت ناکام ہے یا گورننس فیل ہے، وہ غلط بیانی کرتے ہیں یا لوگ ان کو یوٹرن کا بادشاہ بلاتے ہیں۔ تو ان کا کانفیڈنس دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کا جانا کچھ نہیں اور باقیوں کا رہنا کچھ نہیں۔ ابھی نالائق ہے تو کیا ہوا، حکومت میں تو ہیں، قابلیت نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ جب کالا چشمہ لگاتے ہیں تو ہینڈسم تو لگتے ہیں۔ نہ بچے پالنے کا غم ہے نہ قوم کو سنبھالنے کی فکر ہے، وہ کہتے ہیں نہ فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا، وہ والا حال ہے۔ تو دنیا بھر میں ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، بےعزتی ہو رہی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب جس کا جو چیز ہے، ہمارا جہاز قبضے میں لے لے، ایک جہاز چھوڑے کئی جہاز ہیں ہمارے، 10 جہاز اور کھڑے ہیں، ان کا بھی ابھی ہم نے پیسے دے رہے ہیں، تو جہاں جہاں جائیں گے جس ملک کا جی چاہے گا وہ اپنے جہاز کھڑا کر لے گا، اور جس کا جی چاہے گا ہم پر کیس کر دے گا، کیونکہ ہم نے کیس کو جیتنا نہیں۔ ریکارڈنگ سے لے کے براڈ شیٹ تک دیکھ لے، کوئی ایسا کیس جو پاکستان نے جیتا ہو، لیکن دعوے ایسے ایسے کرتے ہیں کہ اگر شیر چلی بھی زندہ ہوتے تو دن میں 100 بار ان کی ڈیتھ ہوا کرتی۔ تو خان صاحب کے پاس کانفیڈنس کی کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو کمی ہے وہ ہم میں سے کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جو 2.5 سال میں ایک جہاز کا کرایہ نہیں دے سکے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا قرضہ اتار دیا گیا ہے۔ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا دامن بالکل صاف ہے، ان کی حکومت سکینڈل سے بھری پڑی ہے، خزانہ بھی خالی نظر آتا ہے لیکن دامن بھی صاف ہے، تو پھر پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ ہنڈیا کون چاٹ گیا۔ اس ملک میں حقیقت کم افسانے زیادہ ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک حقیقت اور ایک افسانے سے کام چل جاتا تھا، مگر اب حقیقت کا تو علم نہیں لیکن افسانوں کی بھرمار ہے۔ تازہ ترین افسانے کا نام براڈ شیٹ ہے جو فراڈ شیٹ لگتی ہے۔ نواز شریف کے سنگاپور میں $1 ارب کا اکاؤنٹ بھی افسانوں کی تخلیق نکلا ہے۔ ایک طویل عرصے سے کرپشن کے قصے، کہانیاں اور افسانے قوم کو سنائے جاتے رہے ہیں اور انہیں حقیقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر معاملہ، ہر ایشو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا معاملہ ہو۔ روز نیا ڈرامہ، روز نئی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مثال ہے کہ مجھ ویچ کے کوڑی لئی، دودھ تو بھی گئے تے ڈیش ڈیش چکنی پئی۔ اب جنہیں 5.8% گروتھ ریٹ پر معیشت ڈوبتی نظر آ رہی تھی، وہ 0.4% گروتھ ریٹ پر اطمینان کے ہلکورے لیتے نظر آ رہے ہیں، اور بجلی قیمت میں روز اضافہ۔ آج بھی حکومت نے بجلی قیمت میں $1.95 اضافے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ تو پاناما کیس سے لے کر براڈ شیٹ کیس تک پاکستان کی تاریخ افسانوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر بھی ہم جیسے ناسمجھ لوگ یہ دہائی دیں کہ ان میں سے کچھ نکلتا کیوں نہیں۔ ہر ایشو اتنا بڑا ایشو ہوتا ہے لیکن کھودا پہاڑ نکلی چویا، تو افسانہ ہوتا ہے۔ تو فلمی کہانیاں، ڈرامے ہماری سیاست کا حصہ نظر آتے ہیں۔ براڈ شیٹ اور فارن فنڈنگ کیس حقیقت ہے یا افسانہ ہے، مگر اس نے ساری قوم کو آگے لگا رکھا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ یہی 2 بڑے ایشوز ملک کو درپیش ہیں، اور اگر یہ حل نہ ہوئے تو پاکستان کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس نے ساری قوم کو آگے لگا رکھا ہے۔ حکومت براڈ شیٹ کو لے کر بغلے بجا رہی ہے، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ افسانہ ہے، جبکہ براڈ شیٹ میں بہت کچھ ہے جو ان کے سیاسی مخالفین کی دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن ہے جس کا موقف یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس ایک تلخ حقیقت ہے جس میں دشمن لابی کے فنڈ کی مدد سے خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، جبکہ براڈ شیٹ جھوٹ کا پلندہ ہے، فراڈ ہے۔ تو ملک کے خداداد میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو چکی ہے۔ عام آدمی کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور جو بھی بولتا ہے وہ اتنے وثوق، اعتماد اور طریقے سے بولتا ہے
کہ وہ سچ لگتا ہے. جن فورمز پر سچ اور جھوٹ کے فیصلے ہوتے رہے ہیں اب وہ فورمز بالکل سمن بکمن امیون بنے ہوئے ہیں. بادی نظر میں فارن فنڈنگ کیس اور براڈ شیٹ کیس دونوں حکومت کے گلے پڑے ہوئے ہیں اور چیخیں آسمان تک سنائی دے رہی ہیں. قومی اسمبلی کی کامیہ کمیٹی نے براڈ شیٹ کے معاملے پر چیئرمین نیب کو وضاحت کے لیے بلایا تو حکومت سٹپٹا اٹھی کہ نیب کے چیئرمین کو کیوں بلایا جا رہا ہے. وہ حکومت جو آئین اور قانون کی پاسداری، عدالتوں اور ان کے فیصلوں کے احترام اور شفاف تحقیقات کے دعوے کرتی ہوئی نہیں تھکتی، اس کی اس بات پر چیخیں کیوں نکل رہی ہیں کہ چیئرمین نیب کو کیوں بلایا گیا ہے اور قائمہ کمیٹی نے کیوں بلا لیا ہے؟ اس لیے کہ اس کمیٹی کے چیئرمین جاوید لطیف کا تعلق مخالف سیاسی جماعت سے ہے اور قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کا صرف یہ موقف تھا کہ چیئرمین نیب آ کر یہ وضاحت دے کہ براڈ شیٹ کو کیوں اربوں روپے دیے گئے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم لاکھوں روپے ایک ادارے کو دے رہے ہیں. جاوید لطیف کا موقف یہ تھا کہ براڈ شیٹ کے حوالے سے چیزوں پر ریاست کو شرمندگی ہوئی ہے، ایک ادارے کی غلطی کی وجہ سے عوام کے اربوں روپے ادا کرنا پڑے. نیب نے بار بار اس کیس میں اپنا موقف بدلا ہے. لندن ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ غلط اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے تو نیب کیسے بہکاوے میں آ گیا کہ غلط اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے؟ تو چیئرمین نیب آ کر بتائے کہ یہ سب کب اور کس کے دور میں ہوا. تو وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز اس پر بھڑک اٹھے. انہوں نے کہا وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے اور یہ وہ کمیٹی 45 دنوں میں کام مکمل کرے گی. انکوائری کے نتیجے میں تمام سوالات کے جواب ملیں گے. ہمیں اپنے پیسے سے غرض ہے، ہمارا پیسہ گیا کیوں؟ تو شبلی فراز نے کہا کہ اس طرح ایک ادارے کے سربراہ کو نہیں بلانا چاہیے. چیئرمین نیب کا کیا رابطہ اس کمیٹی کے ساتھ بنتا ہے؟ اگر چیئرمین نیب کو بلانا ہے تو پھر باقی کرداروں کو بھی بلائے. کل کو کوئی کمیٹی سابق وزیر اعظم کو بھی بلا سکتی ہے. تو اجلاس کے دوران چیئرمین کمیٹی اور وزیر اطلاعات کے درمیان نوک جھوک ہوتی رہی. تو لگتا ہی ہو کہ حکومت اس معاملے میں نیب کا مکمل طور پر دفاع کر رہی ہے. تو کمیٹی کا یعنی یہ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو بلایا اور اس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. تو نیب کے معاملے پر حکومت کے لگتا ہی ہو کہ پر جل رہے ہیں. اب سوال یہ کہ براڈ شیٹ کیس میں جو حکومت سٹینڈ لے رہی ہے اس کے مطابق اس میں شریف خاندان کے بہت سے لوگ انوالو ہیں. ایک موقف یہ اختیار کیا گیا کہ شہباز شریف نے ایک زمانے میں نیب کے ساتھ کوئی $73.5 لاکھ کی کوئی پلی بارگین کی تھی اور اس کے بعد وہ حکومت میں آئے اور اس وقت چیف جسٹس افتخار چودھری نے وہ کیس سنا اور پیسے شہباز شریف کو واپس دلا دیے. تو یہ عدالت کا فیصلہ تھا جس نے اس پلی بارگین کو اور نیب کے اس کنڈکٹ کو غلط قرار دیا. یہ مشرف دور میں شریف خاندان کی جائیدادیں پلیج کی گئی تھی، انہیں ریکور کرانے کے لیے پیسے دیے گئے تھے. تو اس کیس کو حکومت اس لیے اچھال رہی ہے کہ اگر شریف خاندان کرپٹ نہیں تھا تو اسے نیب کو پیسے کیوں دے؟ تو اس معاملے کی بھی وضاحت تو نیب کے چیئرمین کر سکتے ہیں یا نیب کا ادارہ کر سکتا ہے. لیکن حکومت اس پر نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مان رہی ہے نہ اس پر نیب کے چیئرمین کو بلانے دیا جا رہا ہے. اور جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے تو نیب کے جو فاؤنڈر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نیب کے خود مفرور ملزم ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیب کا معاملہ ہو، براڈ شیٹ کا معاملہ ہو یا فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہو، تمام معاملوں میں لگتا یوں ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے کیونکہ حقائق اتنے گڑبڑ ہیں، کہیں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. نہ کوئی فورم کلیئرٹی دے رہا ہے نہ حکومت یا اپوزیشن کلیئرٹی دینے میں کامیاب ہو رہی ہے. تو ایک بار پھر قوم ایک حقیقت اور ایک افسانے کی بجائے کئی افسانوں میں الجھ کر رہ گئی ہے. تو اپوزیشن کو یہ راستہ دے دیا گیا ہے کہ وہ لانگ مارچ، دھرنے یا استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کی بجائے حادثہ پر لگائے گئے الزامات ثابت کر دے تو طاقتور حلقے نہ صرف پیچھے ہٹ جائیں گے بلکہ ریاست اس معاملے پر پوری طرح سٹینڈ ملے گی. تو یہی وہ وجہ ہے جس نے اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دینے کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور کیا ہے اور استعفوں، لانگ مارچ اور دھرنے کے آپشن کو فی الحال سیٹ اسائیڈ یعنی ایک طرف رکھ دیا گیا ہے. اپوزیشن کو یقین ہے کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ میرٹ پر ہوا تو وہ حکومت کے خلاف آئے گا. انہیں یہ بھی یقین ہے کہ الیکشن کمیشن پر نہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالے گی نہ حکومت انہیں اپنے حق میں فیصلہ دینے پر کسی بھی طرح مجبور کر سکے گی. حکومت ویسے بھی فارن فنڈنگ کا اعتراف کر کے کافی حد تک پھنس چکی ہے اور فنڈ دینے والوں میں اب جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان میں بھارتی اور یہودیوں کے نام شامل ہیں. تو
تو بظاہر اپوزیشن اس معاملے میں مضبوط لگتی ہے. ہم نے ایک تھوڑا سا سرچ کی اس کے اوپر کہ یہ نام کہاں سے آئے, یہ دو نام جو لے رہی ہیں مریم, کیا اس کے اوپر کچھ ہے شبہ ہے؟ تو ایک ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے, اس ڈاکومنٹ کے اندر جو تفصیل ہے وہ ایک خاص مدت کے پاکستان تحریک انصاف نے جو امریکہ کے اندر فنڈ ریزنگ کی اس کے حوالے سے ہے. امریکہ میں ایک باقاعدہ فارا لا ہے جس کے تحت آپ کوئی فورن ایجنٹ فنڈز موبلائز کرتا ہے تو اس کی پوری تفصیل پہلے تحریری طور پر رپورٹ کی جاتی ہے, پھر وہ پارٹی اس فنڈ کو لیتی ہے. باقاعدہ ایک لیگل پروسیس ہے جس کے تحت وہ فنڈز آتے ہیں. لیکن پاکستانی الیکشن قوانین کے تحت نہ تو اس کے اندر کوئی کمپنیز نہ کوئی فورن گورنمنٹس ایسی فنڈنگ کر سکتی ہیں, اور اگر کوئی انڈین نیشنل یا کوئی جوئش اس کے اندر پیسہ ڈالے گا تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے بہت ہی ممنوع قسم کی فنڈنگ اس کے اندر آ گئی. وہ جو ڈاکومنٹ 2010 سے لے کر 2013 کی مدت کا ہے, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ٹوٹل $2.3 ملین کے فنڈز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ انڈیویجولز کی رپورٹنگ نہیں ہے, اس مدت کے اندر $50 سے زائد ڈونیشن دینے والوں کی جو تفصیل ہے دیٹ از $2.3 ملین. پریسائز اماؤنٹ اوپر آپ کو مل بھی جائے گی, اگر میں پڑھ بھی دوں تو یہ پوری رقم بنتی ہے $2.34488 ملین, سلائٹلی مور دین $2.3 ملین جو پاکستان تحریک انصاف کو پیسے ملے اسی مدت کے اندر. $50 یا اس سے زائد ڈونیٹ کرنے والے, انہی کے اندر دو لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک صاحب ہیں بیری سی شنپس, اور یہ نیو یارک کے ریزیڈنٹ ہیں جس کے متعلق آج مریم نے دعویٰ کیا کہ یہ جوش امریکن ہے, اور دوسرے ہیں اندر دوسانج, اور یہ کیلیفورنیا کے ریزیڈنٹ ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کے سپورٹر ہیں اور انڈین امریکن ہیں. ایک طرف تو فارن فنڈنگ کیس میں یہودیوں اور ہندوؤں کے نام آ رہے ہیں, انڈینز کے, لیکن دوسری طرف خان صاحب نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت اوپن کی جائے, ٹیلی ویژن پر اس کی سماعت دکھائی جائے, جو بظاہر ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے. خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کو پوری عوام کے سامنے ٹیلی ویژن پر اس کی سماعت دکھائی جائے, جبکہ جو معلومات دستیاب ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب نے امریکہ اور یورپ میں فنڈ ریزنگ کے لیے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا رکھا تھا, اور اس کے لیے انہوں نے سینکڑوں ایجنٹ بھرتی کیے ہوئے تھے, جنہوں نے خان صاحب کے فلائی پروجیکٹ جن میں شوکت خانم اور دیگر جو ان کے نمل وغیرہ کے فلائی پروجیکٹ ہیں ان کے لیے خان صاحب بہت عرصہ پہلے فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے. بعد میں انہوں نے تحریک انصاف کے نام سے یعنی اپنی جماعت کے نام پر فنڈ ریزنگ شروع کی اور نئے ایجنٹ بھرتی کیے, جن میں سے کچھ ایجنٹوں کا اعتراف الیکشن کمیشن کے سامنے کیا گیا ہے, جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ فی الحال جو 2 ایجنٹوں کا نام لیا گیا ہے, ایجنٹوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جنہیں فنڈ ریزنگ کے بعد اور یہ معاملہ ہائی لائٹ ہونے کے بعد فارغ کر دیا گیا تھا, اور اسی لیے حکمران جماعت نے اس معاملے کو کئی مرتبہ پوسٹ پون کیا تاکہ یہ معاملہ کسی طرح سیٹل کیا جا سکے. کئی ملین کا فنڈ جو اکٹھا کیا گیا تھا اسے الیکشن میں استعمال کیے جانے کا الزام لگایا جاتا ہے. یہ وہ معلومات ہیں جو اپوزیشن یا میڈیا کے ذریعے اس وقت دستیاب ہے, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنی معلومات سے میڈیا پر ہے جن میں انڈینز کے نام آ رہے ہیں اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایجنٹوں کے نام آ رہے ہیں اور ملینز ڈالر کی جو رقوم کے فگر آ رہے ہیں, یہ ساری معلومات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں. تو مقتدر حلقوں کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی اپوزیشن نے اپنی ڈائریکشن چینج کی ہے, اپنا رخ اس جانب کیا ہے. اگر اپوزیشن یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ خان صاحب کو حکومت میں لانے کے لیے یا الیکشن لڑانے کے لیے دشمن لابی نے فنڈنگ کی ہے تو پھر کسی تحریک یا احتجاج کی ضرورت نہیں رہے گی. تو لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن کو بھی وہی ٹارگٹ مل گیا ہے جس طرح کا ٹارگٹ خان صاحب کو نواز شریف کے خلاف ملا تھا. تو خان صاحب نے بھی اپنے ہم خیالوں, ہمدردوں اور غم گساروں سے مل کر نواز شریف پر نہ صرف کرپشن کے الزامات لگائے, ان کے خلاف لانگ مارچ کیا, ان کے خلاف دھرنا دیا, اور سونے پر سہاگا پاناما کیس نے تو اس پر 2 حادثے کا کام کیا, اور جب تک پاناما کیس سامنے نہیں آیا تھا اس وقت تک خان صاحب کے الزامات کو محض سیاسی الزامات سمجھا جا رہا تھا. لیکن پاناما کیس جو اپنی جگہ خود ایک بہت بڑی مسٹری ہے, اس نے جلتی پر ایسا تیل چھڑکا کہ وہ آگ نواز شریف کو بھی کھا گئی, نواز شریف کی حکومت کو کھا گئی. طاقتور حلقوں نے تسلیم کر لیا کہ سابقہ حکومت کرپشن میں انوالو ہے. پاناما کیس اگر نہیں آتا تو عمران خان کا کرپشن پر مبنی بیانیہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو آج تاریخ پھر سے خود کو دہرا رہی ہے. یہ جو پوری تمہید میں نے باندھی ہے وہ اسی وجہ سے ہے
کہ اب خان صاحب کی جگہ پر اپوزیشن کھڑی ہے اور نواز شریف کھڑے ہیں اور نواز شریف کی جگہ پر عمران خان بیٹھے ہیں، لیکن الزامات کی نوعیت تقریباً یکساں ہے، اور اس بار نواز شریف ان کے اتحادیوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، یعنی بارے ثبوت اب اپوزیشن پر آن پڑا ہے، اور خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے کسی دھرنوں یا استعفوں کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف ایک سالڈ کیس درکار ہے۔ تو اپوزیشن یہ مان کر چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں سیاست میں نہ صرف سپیس دینے پر راضی ہو گئی ہے بلکہ سپیس دے بھی رہی ہے، اور اس کے علاوہ اپنا موقع بھی ثابت کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے آپ حکومت میں نہیں آ سکتے، نہ اقتدار کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو جو مقصد دھرنے سے حل نہیں ہو سکتا وہ اس سے حل ہو سکتا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات خان صاحب کو بھی معلوم ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کی اوپن ہیئرنگ نہیں ہوگی۔ شاہد خان عباسی تو بار بار یہ درخواست کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف جو LNG کیس تھا وہ اوپن کورٹ میں چلایا جا سکے۔ تو درجنوں ایسے کیس ہیں جن میں لوگ بار بار کورٹ سے کہتے ہیں کہ یہ اوپن کورٹ میں چلایا جائے، کھلی سماعت کی جائے، لیکن آج تک کسی کیس کی کھلی سماعت ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کیس کی کھلو بندو سماعت کا مطالبہ کرنے پر خان صاحب کا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے خود کو عوام کے سامنے معصوم ثابت کرنے کے لیے کیس کی کھلو بندو سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ تو عوام نے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ کون قصوروار ہے کون ملزم ہے، فیصلہ تو الٹیمیٹلی کورٹس نے کرنا ہے اور ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر کرنا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ اگر خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے ہاتھ اتنے ہی صاف تھے تو پچھلے 6 سال سے اس کیس پر بار بار سٹے کیوں لیا جا رہا تھا؟ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے؟ الیکشن کمیشن کو کیوں اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں؟ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے درخواست گزار اکبر ایس بابر ہیں جو تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، انہوں نے اس اسکروٹنی کمیٹی پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ تو اکبر ایس بابر نے یہ الزامات عائد کیا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی درست طریقے سے کام نہیں کر رہی تھی۔ تو پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹس کو ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ اگست میں تو ہمارے اعتراضات کو الیکشن کمیشن نے درست قرار دیا تھا۔ دوسری بات، ہم نے صرف تحفظات کا اظہار کیا ہے جو الیکشن کمیشن خود اظہار کر چکا ہے۔ اس کے بعد کمیٹی نے اٹھ کے عملاً واک آؤٹ کیا کمیٹی ہیئرنگ سے، جب ہم نے ان پہ عدم اعتماد کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 23 بینک اکاؤنٹ میں سے ایک بینک سٹیٹمنٹ بھی ظاہر نہیں کی گئی، ہمیں نہیں دکھائی گئی۔ امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، باقی جگہوں میں 6 بینک اکاؤنٹس تسلیم کیے گئے ہیں، ایک بینک اکاؤنٹ بھی شیئر نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب بارہا ہم کہہ رہے ہیں ثبوت موجود ہے، آپ نے کیا تحقیقات کی؟ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ عمران خان نے خود کرائی تھی پی ٹی آئی کی، ان کے اپنے جانے والے آڈیٹر کے ساتھ، جلال احسن ان کا نام ہے، ایسن اینڈ ایسن وہ کمپنی ہے، ہم نے ان کو کہا کہ وہ آڈٹ رپورٹ کو آپ آڈیٹر کو بلائیں، تصدیق کریں، تردید کریں، وہ نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے زیر دباؤ ہیں۔ انہوں نے آرڈر شیٹ میں لکھا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ جو ہیں اکاؤنٹس، یہ ہم اس لیے ان کو حوالے نہیں کر رہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ تو جس تنظیم کا تحقیقات ہو رہی ہیں، جس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، اگر وہ اتنا اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ شفاف کیسے ہو سکتی ہے؟ جب الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرتا ہے 27 اگست 2020 کو کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ نے اسکروٹنی نہیں کی، آپ نے ڈاکیومنٹس کی تصدیق نہیں کی، تو وہ فیئر پروسیس کس لیے؟ اس لیے ہم نے آج کہا ہے کہ یہ ایک فارس ہے۔ یہ جو اسکروٹنی ہو رہی ہے یہ بالکل شفاف نہیں ہے، اور ہم نے یہ لکھ کے بھی دیا ہے کہ ایک عوام کو سچائی چاہیے۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ کیس اب اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت نے پچھلے 6-7 سال میں فارن فنڈنگ کیس میں جو خامیاں تھی وہ دور کرنے کے لیے وقت حاصل کیا۔ اب یا تو وہ خامیاں دور کر دی گئی ہیں، یعنی سارے لکونے ختم کر دیے گئے ہیں۔ 6 سال کی مہلت اچھی خاصی مہلت ہوتی ہے جس میں دستاویزات کو پنجابی میں کہتے ہیں نا سدھا پدرا کیا جا سکتا ہے۔ تو اپوزیشن کا انحصار بھی ان دستاویزات پر ہے، ان ایویڈنس پر ہے جو اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں لے کر گئے ہیں، اور غیر قانونی ذرائع سے فنڈنگ کے الزامات ثابت ہو گئے۔ تو الیکشن کمیشن کچھ کرے یا نہ کرے، مگر خان صاحب کو لانے والے یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ریاست اس پر سخت ایکشن لے گی۔ اور فارن فنڈنگ کیس اور براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں حکومت کے ترجمان علی نواز اوان۔ دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہے کہ وہ حکومت کا کیا موقف پیش کر رہے ہیں۔ واچ دس۔
फंडिंग इमरान खान को हो रही है इंडिया में से, और बम्बे अटैक्स के बाद नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें हाउस अपना घर ठीक करना पड़ेगा, ये दहशतगर्द पाकिस्तान से गए। इंडियन फंडिंग हमें हो रही है और कुलभूषण सिंह का नाम नवाज शरीफ साहब के मुंह से नहीं निकल रहा। फंडिंग हमें हो रही है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलने से नवाज शरीफ इनकार कर रहे हैं। फंडिंग हमें हो रही है और मोदी को शादी पे नवाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। फंडिंग इंडियन हमें हो रही है, पर्सनल बिजनेस टाइज जंदाल के साथ हमारे हैं, और फंडिंग हर जगह से हमें हो रही है, और एनआरओ 2 दफा नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी ले रही है। अजीब सा डायनामिक्स है उस्ताद साहब। उसके बाद बहुत ठीक बात की, पाकिस्तान की इज्जत को 2 चांद लग गए थे जब शाहिद खाकान अब्बासी एज प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका गए तो उनके कपड़े उतरवाए गए थे। माशाल्लाह बड़ी इज्जत दी इन लोगों ने पाकिस्तान को। उसके बाद आ जाते हैं बनी गाला की बात हुई, किस तरह बनी गाला चलता होगा, नौकरों के पैसे, क्योंकि नौकरशाही से तो ये बाहर निकल नहीं सकते, नून लीग का माइंडसेट है। तो 1500 रियाल स्टाइपेंड पे जो बंदा लेता हो वो पूरा रायमंड का महल चला सकता है। तो खान साहब तो खुददार आदमी है, इज्जतदार आदमी है, तनख्वाह पे चल सकते हैं, उनकी तो कोई ऐसी नहीं है, ना उन्हें गाड़ियों का शौक है, ना महंगी महंगी घड़ियों का शौक है, ना एवनफील्ड का शौक है। उनको शौक है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। वो क्या भी ये कह रहे हैं कि अब यहूदी लॉबी ने पैसे, आज वो भी एक्सपोज हो गया। वो बंदा कहता है जिसका नाम है आसिफ चौधरी कि 200 और $750 मैंने भेजे, जिसका उसके पास रिकॉर्ड भी है, और उससे आगे चलते हैं। हम तो स्टे पे नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि इस अदलिया के अंदर बुत बैठे हुए हैं, हम तो उनका हर फैसला मानते हैं। हमने 4 हल्के खुलवाने थे, कमीशन की रिपोर्ट आई, हमने एक्सेप्ट की। आपके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना, उसके बाद JIT बनी, फिर इंप्लीमेंटेबल का, आज तक पूरा दुनिया आपके सामने आ चुकी है, और आज भी आप लोग क्या कहते हैं, डिसोन कर। देखिए, नवाज शरीफ का भारत के साथ मामला फॉरेन फंडिंग के मामले से बिल्कुल मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनकर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते थे। यानी जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने नेबर कंट्री के साथ, रूस, चाइना, ईरान, तुर्की, इन सब से उन्होंने तिजारती मुआहदे करने की कोशिश की। नवाज शरीफ की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक वो जो खित्ते के मुमालिक थे, जो नियर अबाउट थे, उन पर ज्यादा फोकस करना चाहते थे। अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रेड पर इंहिसार करने की बजाय वो मुकामी मंडियों से तिजारत चाहते थे। ये एक नया कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने आके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो खान साहब का मामला ये है, उन पर जो इल्जाम ये है कि वो भारतीय लॉबी से फंड लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने, तो ये मुख्तलिफ मामला है। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद की कहानी है। नवाज शरीफ ने मुल्क के सरबराह की हैसियत से वो इख्तियारात इस्तेमाल किए, जबकि खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात दिलाए गए। नवाज शरीफ भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद थे, इसमें कोई शक नहीं। उनका ख्याल ये था कि कोर इश्यूज पर गुफ्तगू शरीफ के साथ दोनों ममालिक में तिजारती ताल्लुकात बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेंगे। बदकिस्मती से वो उस वक्त मामले में उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस में लेने में नाकाम रहे, और स्टैब्लिशमेंट में उनके खिलाफ ये यानी बात बढ़ती रही, या उनके खिलाफ ये तासुर फैलता रहा कि नवाज शरीफ उन्हें बाईपास कर रहे हैं और बाला ही बाला पता नहीं इंडिया से क्या ताल्लुकात चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया के साथ बहुत से कोर इश्यूज है, कश्मीर, सर क्रीक और इस तरह के पानी के इश्यूज और बेतहाशा इशू है जो कि कोर इश्यूज है। तो वो इशू हल किए बगैर अगर भारत के साथ बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं शक का दायरा फैलता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट लूप में नहीं है तो उसके बाद मोदी अचानक पाकिस्तान आ गए और बगैर सिक्योरिटी के आगे नवाज शरीफ के घर चले गए, उनके साथ भारतीय खुफिया इंटेलिजेंस के सरबराह भी थे। तो ये सारे वो काम थे जिससे बहुत सारी गलत फहमियों ने जन्म लिया। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा तकलीफ दे अमल था कि उन्हें लाइल में रखा जा रहा था या उन्हें इत्मीनान में नहीं लिया गया। इसके बाद जब एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रिएक्शन दिया, ये कहीं ये फील हुआ, तो नवाज शरीफ थोड़ा सा पीछे हटे और उन्होंने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया और सी पैक के ऊपर जोर लगाना शुरू कर दिया। अब सी पैक चूंकि इसमें चाइना शामिल था, चाइना इंडिया का दुश्मन है, इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाई है, तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जिनमें बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी हुई, बहुत सारी दहशतगर्दी हुई। उसके फिर इसी दौरान खान साहब भी फॉर्म में आ गए और उन्होंने इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया, 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया, सड़कों पे आए, इस्लामाबाद आके बैठ गए। तो नवाज शरीफ बड़ी हद तक प्रेशर में आ गए, उन्होंने हालात से कंप्रोमाइज कर लिया और इंडिया वाला चैप्टर तो उन्होंने क्लोज ही कर दिया। लेकिन भारत ने सी पैक मनसूबे के खिलाफ पूरे जोर लगाया, पूरा काम किया, बलूचिस्तान में हालात खराब किए
اور دہشت گردی کے بہت سے واقعات رونما ہوئے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اس میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ پہل کی تھی. جیسے خان صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے مودی کو فون کیا تھا, تعلقات بہتر کرنے کے لیے کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ مودی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ سارے معاملے, فارن فنڈنگ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی جماعت پلاننگ کر کے یا کسی منصوبہ بندی کے, میں نہیں کہتا لیکن یہ الزام ہے. تو اس میں بھی جیسے نواز شریف پہ الزام لگائے جاتے رہے, خان صاحب پہ بھی الزام لگے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو ان کے اوپر بھارت سے تعلقات کا الزام تھا. خان صاحب پہ الزام یہ کہ انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے بھارتی اور یہودی لابی سے کوئی ان سے فائدہ اٹھایا یا انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جس کی کلیئرٹی ضروری ہے, اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا. یہاں پہ لیکن بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت. آگے بڑھتے وفاقی وزیر اطلاعات شیخ رشید پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی جانب سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس پر شیخ رشید, اور براڈ کیس جو حال ہی میں بہت ہی زیادہ لائم لائٹ میں ہے, اس پر بھی شیخ رشید نے اپنی فائنڈنگ دی ہے. واچ دس. فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اہمیت اختیار کر جائے گا اور پاناما 2 بنے گا. میں مریم صاحبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ لیں یا پڑھوا لیں کسی کے تھرو, کیونکہ بہت ساری ان کی جائیدادیں مزید نکلنے جا رہی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر داخلہ نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر اتنا بڑا رسک لیا کہ ریڈ زون کو ہم نے فری کیا. جی, اس کے سامنے سپریم کورٹ بھی تھی, حالانکہ بڑے تحفظات تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی ٹائم پر ختم کیا. اپوزیشن نے بھی تعاون کیا اور ہماری طرف سے بھی انہیں پورا تعاون دیا گیا. اگر اپوزیشن اسی طرح کا تعاون لانگ مارچ میں کرے گی تو ہماری طرف سے اسی قسم کا تعاون ہوگا. مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے سیاسی شخصیت ہوں گی, لیکن ایک خبر ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے ان کے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی فضل الرحمان صاحب آپ کے کھاتے میں پڑنے جا رہے ہیں, آپ نقصان میں رہیں گے. پہلی بات تو یہ کہ فارن فنڈنگ کیس پاناما کیس بن جائے گا. اب شیخ رشید کے منہ سے بات نکلی ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ کتنی سچی ہوتی ہے. اگر یہ پاناما کیس بن گیا تو پاناما تو حکومت کو لے ڈوبا تھا. پاناما نے اپوزیشن کا کچھ نہیں بگاڑا تھا, پاناما حکومت کو لے ڈوبا تھا. اب پتہ نہیں شیخ رشید نے بات جان بوجھ کے کہی ہے یا ان کے منہ سے نکل گئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا. تو دوسری بات کہ جن کی اپنی انگریزی کا حال یہ ہے کہ وہ آئی لینڈ کو آئرلینڈ اور سینیٹری فیوجز کو سینٹرل فیوجز کہتے ہیں, وہ کس منہ سے مریم نواز پر طنز کر رہے ہیں کہ وہ براڈ شیٹ کا معاہدہ کسی سے پڑھوا لیں, جو روزانہ انگریزی کی ٹانگ توڑتے ہیں, دوسروں پر طنز کر رہے ہیں. تو سوچنا یہ چاہیے کہ اگر کسی نے ان سے آن کیمرہ انگریزی اخبار پڑھوا لیا یا انگریزی میں انٹرویو لے لیا تو پھر وہی حال ہوگا جو میرا کا ہوتا ہے. تو شیخ صاحب بھی سادہ آدمی ہیں, دوسری طرف وہ مولانا فضل الرحمان پر اپنا وہ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے شہباز شریف پر ایک عرصے سے کام شروع کر رکھا تھا. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہیں گے اس پر مولانا یقین کر لیں گے, چونکہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا تسی کلے رہ جاؤ گے. تو اس وقت اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں, بلکہ کئی جماعتیں مولانا کی وجہ سے تھوڑی بہت عزت بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے تو ساری جماعتیں, پولیٹیکل جماعتیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی وہ دیوار سے لگی ہوئی تھی. تو اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, جتنے لوگ مولانا باہر نکال سکتے ہیں, نہ پیپل پارٹی نکال سکتی ہے نہ مسلم لیگ نون نکال سکتی ہے, یہ ریئلٹی ہے. اگر کوئی نکال سکتا ہے تو مولانا نکال سکتے, انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے. اور پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں عثمان ڈار, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی, چونکہ یہ کیس بہت ہی اس وقت لائم لائٹ میں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ عثمان ڈار کا موقف کیا ہے. اور میرا بھی
آپ مجھے خود بتائیں 5 ملین US ڈالر اسرائیل سے یہاں فنڈنگ ہو رہی ہے تھرو بینکنگ اکاؤنٹس، یہ کہہ رہے ہیں تھرو بینکنگ چینل پیسہ آ رہا ہے. کیا اس ملک کی ایجنسیاں سوئی ہوئی تھی کہ عمران خان کو اسرائیل فنڈنگ کر رہا ہے؟ ان کے انٹیریئر منسٹر سوئے ہوئے کہہ رہے ہیں جی ہنڈی کے ذریعے کہہ رہے ہیں، ہنڈی تھا یا جو بھی تھا. ہم نے تو دیکھیں اگر ان کے پاس جو بھی یہ چیزیں کلیم کرتے ہیں جی چاہے انٹرنیٹ سے آئی ہیں کہیں سے بھی آئی ہیں، کچھ تھی نا. اگر ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں یا اکبر ایس بابر کے پاس تھی تو کیا اس ملک کی ایجنسیوں کے پاس نہیں ہوں گی اس وقت جو یہ حکومت میں تھے؟ ان کی انٹیریئر منسٹری سوئی ہوئی تھی اگر ہم ایسے کام کر رہے تھے. ایسے ہی ایک بات کر رہے بینی شناب کی کل بات کی ان کی لیڈر نے کی، مریم صفدر نے. $200 ایک، $750 ایک، 2 ٹرانزیکشنز ہیں 2012 کی فنڈ ریزنگ کی جو آصف چودھری ہمارے وہاں ایجنٹ ہے. ان سے پوچھے انہوں نے کتنی رقم بھیجی ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے ان کا جو کل اربوں روپے کہہ رہے تھے. آپ چلائیں کلپ قوم کو سنائیں. کتنے ڈالر دیے اسرائیلی نے؟ $200 کی ایک ٹرانزیکشن اور $750 کی ایک. $950 کہہ رہے ہیں ٹوٹل اسرائیلی کے. $950 وہ اس کے بھی نہیں ہے، اس کی کمپنی کے تھرو ہے. بھیجے آصف چودھری نے کلپ آ چکا ہے، میمو آ چکا ہے، سوشل میڈیا ٹیم اتنی ایکٹیو ہیں. ایسی بات ہوتی تو یہ ابھی سوشل میڈیا ٹیمز ان کی ٹویٹر پہ فیس بک پہ لگا کے ہمیں ٹیگ کر رہی ہوتی. بھائی صاحب میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنی پارٹی کا میں ایک ذمہ دار شخص بیٹھا ہوں یہاں تو یہ کہ میں ڈینائی کرے میں جھوٹ بول رہا ہوں. $200 $750 کی بات کر رہا ہوں. ٹوٹل آپ کہہ رہے ہیں فورن اکاؤنٹ $950. جس شخص کے اوپر انہوں نے اٹھایا ہے بیری شناب کی جو میں بات کر رہی ہوں، کل بات کی ہے مریم صفدر صاحب نے کہ جس ملک میں جرائم سے اس لیے پردہ پوشی کر لی جاتی ہے کہ انہی جرائم سے اس کو بلیک میل کیا جائے گا جو جرم کر رہا ہے. یعنی جس ملک میں نازیبا ویڈیو اس مقصد کے تحت بنائی جائے کہ کسی کو بلیک میل کیا جائے، مخالفین کو لٹکایا جا سکے. چیئرمین نیب کی مثال سب کے سامنے ہے. چیئرمین نیب کے بارے میں ان کی ایک مبینہ ویڈیو آئی تھی جس کے بعد پھر سب نے دیکھا کیا ہوا. نواز شریف کیس میں مرحوم جج ارشد ملک ان کی ویڈیو، یہ ساری زندہ مثالیں ہیں کہ جرم ہوا لیکن سزا کسی کو ملی، سزا کسی کو نہیں ملی. تو پی ٹی آئی کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ کوئی اگر غیر ملکی فنڈنگ لیتا رہا ہے اور اسے کسی نے نہیں پکڑا تو ہو سکتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہو کہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جا سکے. اب پتہ نہیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن بڑے بڑے لوگ اپنے راز فاش ہونے کی وجہ سے بلیک میل ہوتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ایکسپلائٹ کرنا، بلیک میل کرنا ایک بڑی عام سی بات ہو گئی ہے کیونکہ سنوائی ہے کوئی نہیں. آپ کسی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیں، کسی کی کوئی ویڈیو بنا لیں تو آگے کوئی فورم ایسا ہے نہیں کہ جو آپ کی عزت کو ریسٹور کر سکے. اس لیے یہ سوال کرنا کہ غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی تھی تو اس وقت کیوں نہیں پکڑا گیا، یہ سوال تو بڑا اہم ہے لیکن اس کا جواب سب کو معلوم ہے کہ کیوں نہیں پکڑا گیا. حکومت کی ناک کے نیچے بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کیا حکومت کو پوری طرح اس کا علم ہوتا ہے؟ اس کی مثال پچھلے دنوں بہت سے لوگوں کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی گئی تو وزیر اعظم نے اس پر بربلا کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کون لے کے گیا اور کہاں لے کے گیا. تو فارن فنڈنگ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. نواز شریف کو بھی بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا، انہیں بھی لا علم رکھا جاتا تھا یا بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. تو یہ کام آج کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے. تو روپے کی قدر گرنے اور ڈالر کے بڑھنے کا علم بھی انہیں میڈیا کے ذریعے ہوتا تو پیچھے کیا رہ گیا ہے. تو مکمل علم صرف انہیں ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں مکمل کنٹرول ہوتا ہے.